أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ولما فتحوا جب انہوں نے کھولا متاعہم اپنے سامان کو وجدوا انہوں نے پایا بضاعتہم اپنی پونجی کو ردت جو لوٹا لی گئی تھی الیہم ان کی طرف. قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے ہذہ بضاعتنا یہ رہی ہماری پونجی ردت الینا جو لوٹا لی گئی ہے ہماری طرف ونمیرو اور ہم رسد لائیں گے اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے ونحفظ اور ہم حفاظت کریں گے اخانا اپنے بھائی بنیامین کی ونزداد اور ہمیں زیادہ ملے گا کیل بعیر ایک اونٹ بھر غلہ ذالک یہ کیل غلہ یسیر آسان ہے. باپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد اور یہ ذکر کرنے کے بعد کہ بادشاہ بڑا ہی بہمان نواز ہے، بڑا ہی ایک اچھا انسان ہے، بیرون ملک سے آنے والوں کی خاطر مدارت کرتا ہے، اور ہمیں بادشاہ نے یہ بات ذکر کر دی ہے کہ آئندہ تمہیں اس صورت کے اندر غلہ ملے گا جب تم اپنے باپ شریک بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لاؤ گے. باپ کے ساتھ یہ باتیں کر لینے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ باتیں کر لینے کے بعد وہ غلہ سنبھالنے کے لیے کھولنے لگے. جس وقت غلے کو کھولنا شروع کیا تو حیران رہ گئے. غلہ بھی تھا اور غلے کے اندر وہ قیمت، وہ نقدی، وہ روپیہ پیسہ، وہ زیورات کہ جو وہ ساتھ لے گئے تھے جس کے بدلے میں انہوں نے غلے کو خریدا تھا، پورے اہتمام کے ساتھ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ بھولے سے یہ کام نہیں ہوا بلکہ جان بوجھ کر کے ان کی نقدی کو واپس کیا گیا ہے، ان کے سامان کے اندر رکھ دیا گیا، ان کے غلے کے اندر رکھ دیا گیا ہے. دیکھ لیا تو حیران رہ گئے، خوش ہو گئے اور خوشی کے ساتھ ابا جان کو کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جان مانا بھی ہمیں اور کیا چاہیے کہ قحط کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر غلہ چاہیے تھا، غلہ بھی مل گیا ہے، بغیر پیسوں کے مل گیا ہے. جو زیورات لے کر کے گئے تھے، جو نقدی لے کر کے گئے تھے وہ بھی ہمیں لوٹا لی گئی ہے اور غلہ بھی دے دیا گیا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے. ہذہ بضاعتنا ردت الینا یہ رہی ہماری پونجی جو ہماری طرف واپس کر دی گئی ہے کہ ہمیں غلہ بھی دیا گیا ہے، پورا غلہ دیا گیا ہے، ہر فرد کو اونٹ بھر غلہ دیا گیا اور اس کی پونجی کو بھی واپس کر دیا گیا، روپے پیسوں کو بھی واپس کر دیا گیا ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا اب ابا جان کو مزید یہ بات ترغیب دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے، مزید غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی پوری حفاظت کریں گے. اے ابا جان ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اس طرح ہمیں ایک اونٹ بھر غلہ مزید بھی مل جائے گا. پہلے 10 افراد تھے تو 10 اونٹ کے اوپر ہم غلہ لاد کر کے رائے تھے، اب 11 افرادوں کے بنیامین بھی ساتھ ہوگا تو 11 اونٹوں کے اوپر ہم غلہ لاد کر کے لائیں گے. ذالک کیل یسیر اور یہ ایک اونٹ مزید غلے کا ملنا آسان ہے، بس بھائی کو لے جانے کی دیر ہے، بھائی چلا گیا تو اس کو بھی غلہ مل جائے گا اور اس کی وجہ سے ہم 10 کو بھی غلہ مل جائے گا اور ہماری زندگی کا گزران آسان ہو جائے گا. غلہ مل جائے گا، زندگی کا گزران آسان ہو جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں سے وعدہ لے کر کے، قسم اٹھا کر کے ان سے وعدہ لے لیا کہ ہاں تم اس کو لے جا سکتے ہو لیکن تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے تو جانے کی اجازت دے دی، اس لیے کہ ضرورت بھی تھی، شدید ضرورت کی، غلے کی شدید ضرورت تھی تو اپنے بچوں کی خاطر حضرت بنیامین کو بھی جانے کی اجازت دے دی اپنے بیٹوں کے ساتھ.
محترم سامعین، ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سبق یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر قرائن اور شواہد سے یہ بات سامنے آ رہی ہو کہ جس فرد سے سودا لیا ہے اس نے قیمت بھی واپس کر لی ہے اور جان بوجھ کر کے واپس کر لی ہے، تو اس قیمت کا خرچ کرنا آدمی کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے پونجی کو دیکھ لیا، رقم کو دیکھ لیا، لیکن اپنے بیٹوں کو دے کر کے دوبارہ اس پیسے کو مصر کے شاہی خزانے کی طرف نہیں بھجوایا۔ ہاں، مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر آدمی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ دکاندار نے سودا دے دیا ہے اور غلطی کی وجہ سے اس نے پیسے بھی واپس کر لیے ہیں، تو اب ان پیسوں کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں، درست نہیں، جب تک کہ دکاندار سے پوچھ نہ لیا جائے۔ ہاں، وہ یہ بات کہتے کہ میں نے جان بوجھ کر کے مفت سودا دے دیا ہے، تو پھر اس رقم کو انسان خرچ کر سکتا ہے، لیکن وہ کہہ دے کہ بھولے سے پیسے واپس ہو گئے ہیں، تو پھر اس دکاندار کا حق بنتا ہے اس کو واپس کیے جائیں پیسے، اس کو پیسے دیے جائیں۔ ان پیسوں کا استعمال کرنا جائز اور درست نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔